حضرات تھوڑی دیر بیٹھیے، انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ سنیے، اللہ فرما رہا ہے انسانوں تمہاری ضرورت کے لیے بہت سارے علم ہم نے دنیا میں اتارا۔ تم ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لیکن کچھ جانوروں میں بھی ایسے ہیں جو وہ بھی ڈاکٹر اور انجینئر بن جاتے ہیں۔ اس کی حقیقت کو سنیے۔ قسم کیا چیز ہے، بات بات پر آدمی قسم کھاتا ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو اس قسم کو نہ سمجھ کر جہنم تک آدمی چلا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ الحمدللہ آج نماز تراویح میں حضرت قاری صاحب ساوا جز کی تلاوت فرمائے ہیں۔ ان میں سورۃ الانعام ایک بڑی سورت ہے، وہ مکمل ہوئی، یعنی 7واں جز مکمل ہوا اور 8واں جز نصف ہوا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، کل کی آیتوں میں ایک آیت قسم سے متعلق، قسم کیا چیز ہے، قسم آدمی کب کھاتا ہے اور کب کھانا چاہیے، قسم کا گناہ کتنا بڑا ہے، اس کا کفارہ کتنا بڑا ہے، اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور قسم کھلانے پر کون ہے جو آمادہ کرتا ہے، قسم کن کن چیزوں کے نام پر کھانا چاہیے۔ یہ 3-4 مسائل ہیں جو ہماری زندگی کے بہت الجھے ہوئے مسئلے ہیں۔ آدمی بڑی آسانی سے ہر چیز پر قسم کھا لیتا ہے۔ ساتھی سے ملاقات ہوئی، دوست سے ملاقات ہوئی، ذرا آنے میں دیری ہوئی، فوراً کہہ دیا اللہ کی قسم فلاں کام میں تھا۔ کیا قصور کیا اللہ، تم دیر کیے، نام لیے اللہ کا۔ نمک ذرا تیز ہو گیا، بیوی اللہ کی قسم کھا لی۔ تم نے ذرا سختی کیا، قسم بیوی نے کھا لی۔ کاروبار ذرا چل رہا ہے، خریدنے والا کوئی آیا، وہ مطمئن نہیں ہو رہا ہے، اس سے آدمی کہتا ہے اللہ کی قسم اتنے ہی میں خریدا ہوں۔ خریدنے والا کہا اللہ کی قسم میں اتنے ہی میں لایا ہوں۔ یعنی بات بات پر انسان اللہ کے نام لے کر کے قسمیں کھاتا ہے اور پھر اس کو بھول جاتا ہے، اس کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، اس پر کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا ہے کہ یہ گناہ کی چیز ہے، کیا اس پر اللہ پکڑے گا کیا، اور اس پر کوئی سزا بھی ہے۔ ایک بزرگ تھے، راستے میں کھڑے تھے، ایک آدمی ملا چلتے چلتے، پوچھا بھائی آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں، میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں، بڑے اچھے لگ رہے ہیں آپ۔ کہا کہ میرے جیسا آپ بنیں گے؟ کہا کہ ہاں میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ کہا کہ پتہ ہے میں کون ہوں؟ کہا کہ بتائیے۔ کہا کہ میں شیطان ہوں۔ ہمارے جیسا بنیں گے؟ کہا کہ ہاں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ آپ جیسا بننا چاہتا ہوں، بتا دو، نصیحت کر دو، میں تم جیسا بن جاؤں گا، تم بہت اچھے ہو۔ شیطان نے کہا اب تک کہ اس زمین پر کوئی بھی ایسا انسان نہیں ملا کہ وہ کہا ہو میں تم جیسا بنوں۔ یہ تم کہاں سے انسانوں میں بیوقوف نکل کر کے چلا آیا میرے جیسے بننے کے لیے؟ ہر انسان مجھ سے بچنا چاہتا ہے، لیکن تم میرے جیسا بننا چاہتا ہے۔ 1 دن 2 دن ٹلایا، تیسرے دن ٹلایا، اس کے بعد کہا کہ واقعتاً تم روز جب اس بات کی دلچسپی لیتے ہو تو میں بتاتا ہوں۔ کہا کہ بتاؤ کیا کام کرنا پڑے گا تم جیسا بننے کے لیے؟ تمہارا ساتھی بن جانا چاہتا ہوں، دوست بن جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ بس ایک کام کرو۔ کہا کیا؟ نماز چھوڑنا؟ کہا کہ خوب نماز پڑھو، خوب نماز پڑھو، مت چھوڑو۔ روزہ؟ کہا کہ روزہ بھی رکھو۔ اور کیا؟ شراب؟ نہیں، شراب بھی پیو، اور جو کچھ تم کو کرنا ہے کرتے رہو، بس ایک کام کرو، میرے اور تیرے میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ کہا کہ بتاؤ
کیا بڑا کام ہے کیا؟ کہا کہ نہ، بس جھوٹی قسمیں اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ، بس میرے تیرے میں کوئی فرق نہیں، جیسا میں ویسا تو۔ ارے ہم ایک مرتبہ اللہ کی نافرمانی کیا، شیطان بن گیا، تو جب بار بار قسمیں کھائے گا تو پھر میرے تیرے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ آج دنیا کی ایک معمولی سی چیز کے لیے انسان اللہ کے نام لیتا اور قسم کھا کر کے تھوڑی دیر کے لیے اس کو مطمئن کر دیتا ہے، اور وہ آدمی اطمینان سے ایک چیز خرید لیتا ہے۔ بیوی کے سامنے جھوٹ بولا، قسم کھایا، بیوی یقین کر لی۔ شوہر کے سامنے بیوی قسم کھائی، شوہر یقین کر لیا۔ باپ کے سامنے بیٹے نے قسم کھایا، باپ یقین کر لیا۔ باپ نے گھر والوں کے سامنے قسم کھایا، گھر والے یقین کر لیے۔ پڑوسی کے سامنے قسم کھایا، پڑوسی یقین کر لیا۔ دوست کے سامنے قسم کھایا، دوست یقین کر لیا۔ لیکن پتہ ہے اگر جھوٹی قسم کھایا ہے تو پھر یہ سنگین گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے منع فرمایا میرے نام کو غلط جگہوں پر استعمال نہ کرو، قسمیں کھاؤ نہیں۔ قسم اگر کھاؤ گے اور پھر اس قسم کو اگر توڑو گے تو اس کا سزا یہ ہے 3 روزہ رکھنا یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اسی سے اندازہ لگائیے، ایک روزہ ہم لوگ رکھتے ہیں تو کتنی پریشانی، مشقتیں، تکلیف۔ لہذا ایک آدمی اگر قسم کھایا اور قسم کھا کر کے توڑ دیا تو اس کی سزا یہ ہے کہ 3 روزہ رکھنا۔ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو 10 مسکینوں کو کھانا 2 وقت کا پیٹ بھر کر کے کھلانا، یہ ہے اس کے سزا۔ قسم کیا کہ وہ کام جس کام کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو تم قسم کھا کر اپنے اوپر حرام کرو، وہ کام جس کو تم نے نہیں کیا تھا اللہ کے نام لے کر کے کرنے کا قسم کھا لیا، یہ جھوٹی قسمیں ہوئی، اس پر سزا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے لیے حلال چیز کو قسم کے ذریعے سے حرام فرما لیا۔ اللہ نے فوراً آیتیں اتار دی، 28ویں جز میں سورۃ التحریم نازل ہوئی، اور اس میں اللہ رب العالمین نے نبی کو منع فرمایا آپ کو حق نہیں ہوتا ہے جس چیز کو میں حلال کیا ہے اس کو آپ قسم کے ذریعے سے حرام کر لیں۔ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد روزانہ اپنی بیویوں سے ملاقات کے لیے جاتے تھے اور پوچھتے تھے، دروازے پر کھڑے ہو جاتے تھے، پوچھ لیتے تھے کوئی ضرورت کی چیز اگر ہو منگانے کی یا ضرورت ہو تو بتا دو، اس کا انتظام کر دوں گا۔ ہر ایک بیوی کے کمرے کے پاس آپ تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت ام المومنین زینب رضی اللہ عنہا کہ یہاں جب جاتے تھے تو وہ شہد کی شربت بنا کر کے رکھتی تھی۔ نبی آتے تھے تو ام المومنین اندر بلا لیتے تھے، اور اندر بلانا ہوتا تھا تو نبی بیٹھ کر کے شربت ذرا پیتے تھے، تھوڑی سی دیر ہو جاتی تھی، پھر وہاں سے نکلتے تھے دوسری طرف۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن ہوا، دوسری تمام بیویوں نے امہات المومنین نے مشورہ کیا، دیکھا ہمارے یہاں آتے ہیں تو کھڑے کھڑے پوچھ کر کے چلے جاتے ہیں، اور زینب کے یہاں جاتے ہیں تو اندر بیٹھ کر کے کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ عورت چاہے نبی کی بیوی ہو یا ولی کی بیوی ہو، عورت کی جو فطرت ہے وہ کبھی بھی جاتی نہیں، کبھی لوٹ کر کے آ جاتی ہے۔ یہ تمام ازواج مطہرات نے شک کیا نبی پر کہ ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کھڑے کھڑے دروازے سے پوچھ کر کے چلے جاتے ہیں، اور ام المؤمنین زینب کے یہاں جاتے ہیں تو اندر بیٹھ جاتے ہیں، دیر تک بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کھاتے پیتے ہیں۔ لہٰذا ایسا کرو کہ اب نبی جب آئے ہم لوگ پاس دوبارہ یا کل یا کبھی تو سنو، ہم ایک سب مل کر کے ایک بات کہیں گے۔ نبی کی بیویوں میں یہ اتفاق ہوا، وہی کہا نا کہ چاہے ولی کا بیوی ہو یا نبی کا ہو یا مولانا کا ہو، کسی کا ہو، حاجی کا ہو، لیکن عورت کی ایک فطرت ہے، وہ فطرت جاتی نہیں ہے۔ دلی میں ایک بزرگ تھے، بیوی کبھی بھی ولایت تسلیم کرتے تھے، جا تو بزرگ ہے اور کیسے کرے، لہذا ایک دن دلی میں ہوا میں اڑنے لگے، ہوا میں اڑنے لگے، مرد عورت بچے سب باہر نکلے اور دیکھنے لگے، ان کی بیوی بھی دیکھنے لگی۔ شام کو حضرت تشریف لائے تو بیوی کہنے لگے، بزرگ ولی بہت ڈنکا مارتا رہتا ہے میرے سامنے، میں بہت بڑا بزرگ ہوں۔ ارے بزرگ تو وہ ہے، اور وہ تھا جو آج دلی کے فضا میں ہوا میں اڑ کر کے دلی والوں کو دکھایا۔
اگر تو بزرگ ہے تو بھی کبھی ایسا کر کے دکھاتا، تب میں تسلیم کر لیتا کہ ہاں تو واقعتاً اللہ کا ولی ہے۔ حضرت سمجھ گئے آج میری بیوی میری معتقد ہو گئی۔ حضرت نے کہا کہ معلوم ہے جو اڑ رہا تھا وہ میں ہی اڑ رہا تھا۔ کہا کہ اچھا تم اڑ رہے تھے، اسی لیے ٹیڑھا میڑھا اڑ رہا تھا۔ دیکھا اپنی بات جب آئی، آج عورتوں کی فطرت ہے، اپنے شوہروں کو ذرا دوسری نظر سے دیکھیں، دوسرا آئیے ویلکم، بہت اچھا، ماشاءاللہ آپ جیسا کون ہے۔ یہی فطرت مردوں کی بھی ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ ترشرو اختیار کریں گے، دوسری کو عورت مل جائے گی، او ہو آپ کی بات میں تو ماشاءاللہ کیا ہی رس گھلا ہوا ہے۔ آج فطرت ہے مردوں کی بھی عورتوں کی، تو کہنے لگی ٹیڑھا میڑھا اڑ رہا ہے، تسلیم نہیں۔ تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل عجیب و غریب کیفیت پیدا فرما لی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سامنے جب نبی تشریف لائے تو حضرت عائشہ کہنے لگے آپ کے منہ سے مغافر کی بدبو آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ ایسی چیز تو میں کھایا نہیں پیا نہیں، مغافر ایک بدبودار پھل ہوتا تھا مدینے میں۔ کہا کہ نہیں ایسا تو نہیں، کہا کہ آ رہی ہے بدبو۔ اس کے بعد دوسری جو بیویاں تھی حفصہ، انہوں نے کہا کہ ہاں آ رہی ہے بدبو۔ آگے بڑھے تو ادھر سودا، ہاں آ رہی بدبو۔ نبی نے دو تین کے سنا تو کہا کہ اب قسم کھاتا ہوں میں کبھی بھی شہد کے شربت نہ پیوں گا۔ قسم کھا لیا، حلال چیز کو حرام کر لیا۔ بتا رہا ہوں قسم اس کو کہتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا تھا اس کو کسی مقصد کے لیے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ بھائی بھائی سے بات چیت رہنا برابر، ایک آدمی بلا وجہ حرام کر لیا، جاؤ میں قسم کھاتا ہوں تم سے بات نہیں کریں گے۔ بیوی سے بات چیت کرنا جائز، لیکن کہہ دیا جاؤ اس سے قسم کھاتا ہوں اللہ کا نام لے کر کے، قرآن کا نام لے کر کے، فلاں کا نام لے کر کے تم سے ہم بات نہیں کریں گے۔ سسرال والوں سے ناراض ہوا، قسم کھاتا ہوں آج سے تمہارے گھر مرنے دم تک کے نہیں آؤں گا۔ ہو گئی نا قسم؟ یہ ہے، یہ سب حلال ہے، لیکن ایک آدمی کیا کر رہا ہے؟ حرام کر رہا ہے، حرام کر رہا ہے، اس پر اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تو یہ ہے کہ قسم حلال چیز کو اپنے اوپر اللہ کے نام لے کر یا قرآن کا نام لے کر یا کوئی بڑی مقدس چیز کا نام لے کر کے اپنے اوپر حرام کر لینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قسم کہتے ہیں۔ اب اگر ایک آدمی قسم کھایا اور پھر اس قسم کو توڑ دیا، یعنی کسی دوست سے، کسی ساتھی سے، کسی آدمی سے کہا تم سے ہم بات چیت نہیں کریں گے، لیکن کل وہ ڈبے کی مٹھائی لایا، دوستی پھر ہو گئی، بات چیت ہو گئی، تو اب حکم ہے قرآن کا، ڈبے کی مٹھائی کھایا، اب 10 غلاموں کو کھانا کھلاؤ، 10 غریبوں کو کھانا کھلاؤ، یتیم روزہ رکھو، تم نے قسم توڑ دی۔ بیوی سے کہہ دیا تھا بات چیت نہیں کریں گے، لیکن رات ہوئی، محبتیں جاگی، بات چیت ہو گئی، ہی چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اب تم کو 3 روزہ رکھنا پڑے گا یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ یہ سنگین گناہ ہے، اگر ایسا کرتے رہو گے تو شیطان نے اعلان کر دیا میرے تیرے میں کوئی فرق نہیں، جیسا میں ویسا تم ہو، اور جہاں میں کل رہوں گا وہیں تم کو بھی رہنا پڑے گا۔ تو شیطان کہاں رہے گا کل؟ جنت میں کہاں رہے گا؟ تو میرے بھائی بزرگوں، قسم بہت سنگین چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لکم، اے میرے پیغمبر آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ بیویوں کو خوش کرنے کے لیے میری حلال چیز کو آپ اپنے اوپر حرام کر لیے؟ جائیے کفارہ دیجئے اور فوراً آپ شہد کو استعمال میں لائیے۔ اللہ کے پیغمبر فوراً 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا اور شہد کا استعمال کیا۔ نبی کو اللہ نے منع فرمایا، لہذا کوئی آدمی ایسی قسم اللہ کا استعمال نام لے کر کے نہیں کرنا چاہیے، اگر کرے گا تو پھر اس کا کفارہ ہے۔ دوسرا، قسم جھوٹی کھانا، کیا نہیں تھا یا کر لیا تھا، ابا نے بھیجا چلے جانا لیکن گیا نہیں، اب ابا پوچھ رہا گئے تھے تو اب کیا کہہ رہا ہے؟ قسم اللہ کی میں جا کر کے آیا، نماز پڑھ کر کے آیا،
جھوٹ بول رہا ہے باپ کے سامنے، اللہ کا نام لے رہے، یہ بھی قسم ہو گیا. اور جھوٹی قسمیں نہایت ہی خطرناک ہے. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اللہ کا نام جھوٹی چیزوں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس لیے اللہ کا نام بڑا مقدس ہے، بہت پیارا ہے، بہت برکت والا ہے. اسی طریقے سے کبھی کبھی عام طور پر میں قرآن کی قسم کھا لیتے ہیں. ہاتھ لو، اٹھا لو قرآن، کہہ دو یہ کام نہیں کیا یا یہ کام کر لیا، ہم یقین کر لیں گے. قرآن قسم کے لیے نہیں اتارا گیا ہے، بلکہ وہ عمل کے لیے، پڑھنے کے لیے ہے، قسم کے لیے نہیں. اگر کوئی آدمی قرآن پر ہاتھ رکھ کر کے یا اس کو کسی طرح سے استعمال کر کے اگر کسی جھوٹی چیز میں اگر وہ عہد و پیمان کرتا ہے تو قرآن کی گویا کہ توہین کیا. اور جو قرآن کی توہین کرے گا وہ اللہ کے کلام کی توہین کرے گا، اور اللہ کے کلام کی جس نے کیا وہ کیا کیا؟ اللہ کی توہین کیا. اس لیے قرآن کو بھی بات بات پر اٹھانا اور اٹھوانا ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے. 7ویں جز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا. آگے سورۃ الانعام، آج جہاں سے تراویح میں حضرت قاری صاحب پڑھے ہیں وہاں سے اس سورت کا آغاز. اس سورت کو سورۃ الانعام کہتے ہیں. انعام کے معنی چوپائے، جانور. اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے نام پر سورت کو رکھا. اس میں بہت سارے جانوروں کا تذکرہ اللہ نے کیا، اس کے ساتھ ساتھ ان کے تمام گوشوں پر اللہ نے روشنی ڈالی. ہم نے اس جانور کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ تمہاری ضرورت کے لیے. یہ کیا کرتا ہے، یہ کس طرح سے کھاتا پیتا ہے، اس کی روزی کہاں سے آتی ہے، اللہ نے پوری تفصیل سے بتایا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. سنو، جتنے چوپائے جانور زمین پر چلتے پھرتے رینگتے ہیں، سنو سب کی روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. تو اس میں تذکرہ کیا اور بتایا تذکرہ کر کے، اے انسانوں، جس طرح ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، جس طرح تمہاری ضروریات کے لیے تجھ کو ہم نے سمجھنے کے لیے دماغ دیا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہے، بولنے کے لیے زبان دیا ہے، زندگی گزارنے کے لیے سلیقہ مندی دی ہے، اسی طریقے سے چوپائیوں میں بھی بہت سے ایسے جانور ہیں، اس میں عقل بھی ہے، دماغ بھی ہے، شعور بھی ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے، سننے کی صلاحیت ہے، اور وہ تمہاری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے. نے گھوڑا ہے، گھوڑے کی گاڑی پر بوجھ لاد دیا. گھوڑا دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے، اپنے دماغ سے چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے؟ کیا فرق ہوا ہمارے اور اس میں؟ جس طرح ہم دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھتا ہے، جس طرح ہم سمجھتے ہیں وہ بھی سمجھتا ہے، جس طرح ہم بولتے ہیں وہ بھی اپنی برادری میں بولتا ہے. لہذا انسانوں، خبردار خبردار، تو ہماری مخلوق کو حقیر نہیں سمجھنا، اور تم کبھی تکبر نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا. اگر تم ڈاکٹر ہو وقت کا تو ہم نے ایسا فن اور ایسی تعلیم اور علم ہم ان میں بھی پیدا کیے ہیں، وہ بھی اپنے معاشرے میں علاج کر لیتے ہیں جانور. اگر تم وقت کا انجینئر ہے، بہترین محل تعمیر کرتا ہے، تو ہم نے جانوروں میں، پرندوں میں بھی یہ سلیقہ دیا ہے، وہ اپنے رہنے کے لیے عمدہ ٹھکانہ اور گھر بنا لیتے ہیں. اگر تم روزی کمانے اور حاصل کر کے جمع کرنے کا تم فنکار اور ماہر ہے تو بہت سے غور کرو، چوٹیوں کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو، وہ بھی ذخیرہ اندوزی اپنے گھروں میں، بلوں میں کر لیتی ہے. کرتی ہے نہیں کرتی ہے؟ حضرت حکیم الامت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ لکھے ہیں یہاں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ سورۃ پاک میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اگر تم ڈاکٹر بن کر کے سوچو کہ میں بہت بڑا کام کر لیا، تم عالم اور پڑھ لکھ کر کے سمجھو کہ ہم نے بہت بڑی چیز حاصل کر لی. نہیں، یہ فن ہم دوسروں میں بھی دیا ہے، دوسروں میں بھی دیا ہے، اس کی ضرورت بھر ہم نے اس کو بھی تعلیم دی ہے، اور تمہاری ضرورت کے مطابق ہم نے تم کو بھی دیا ہے. حضرت لکھتے ہیں دیوبند کا مدرسہ جب بنا نہیں تھا پورا، ابھی جھوپڑی میں تھی، کھانا بچوں کا پکتا تھا تو باورچی پکا کر کے رکھ دیتا تھا روٹیاں ٹوکرے میں. جنگل بہت بھاری تھا ادھر، بندر سب آتے تھے، ساری روٹیاں اٹھا کر کے لے جاتے تھے. بہت پریشانی، بڑی مشکل سے کھانا پکتا تھا، چندے سے آتا تھا. اب بندر سا کھا لیں تو بچوں کو نہیں ہوتا تھا، بڑی پریشانی. ایک دن 2 دن شکایت کی، کہا کہ دیکھو اس کو بچاؤ کسی طرح سے. عاجز آ گیا پکانے والا، پکاتی باورچی، سیدھے بازار گیا، زہر لایا،
اور لا کر کے آٹے میں مکس کیا، ملایا، اور کچھ روٹیاں بنا کر کے رکھ دیا ٹوکرے میں، اور بچوں کے لیے الگ بنا کر کے رکھ دیا، چھپا دیا اس کو۔ آ کے آج تو سارے بندروں کو ختم کر دیتا ہوں، نہ رہیں گے نہ یہ ہم کو روز پریشانی جھیلنی پڑے گی۔ باورچی روٹی ٹوکری میں رکھ کر کے چھپ کر کے دیکھنے لگا، دیکھیں اب کیا کرشمہ ہوتا ہے، کھائیں گے مریں گے، جنازہ پڑھ دیا جائے گا۔ لیکن آیا بندر، 2-3 آئے، آ کر کے روٹی اٹھائے، اٹھانے کے بعد میں کیا کیے، ناک میں لگائے۔ بندر کی خاصیت پہلے ناک میں لگاتے، کہاں، ناک میں، وہ سونگتا ہے، ناک فیصلہ کرتا ہے، ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ خداوند قدوس نے ہمارے اور آپ کے لیے بھی یہی فیصلہ کیا، لقمہ تم اٹھاتے ہو، تجھ کو خبر ہے میرے بندے، خبر ہے تمہارے لقمے پر ہم کتنی مشینیں لگا دی ہے، آنکھ دیکھتی ہے، فیصلہ کرتی ہے، لقمہ ٹھیک ہے، ناک سن کر کے بتا رہا ہے ہاں بالکل ٹھیک ہے، خراب نہیں ہے، زبان کے اندر لے جانے کے بعد دانت اور زبان کے اندر یہ چلتا ہے، اس کے بعد زبان فیصلہ کرتی ہے ہاں اس میں کوئی ایسی خراب اور کوئی مضر چیز نہیں ہے، اس لیے تم اس کو حلق کے اندر کرو۔ اگر ایک بھی کنکر مل جائے، ایک بھی بال مل جائے، زبان اس کو دانت میں اٹکا لیتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے یہ چیز اندر جانے والی نہیں ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کہاں لگایا اللہ تعالیٰ نے؟ سب سامنے لگایا، آنکھ، ناک، منہ، زبان سب سامنے لگا دیا۔ اگر آنکھ پیچھے تو لقمہ پیچھے لے جانا پڑتا ہے، ناک اگر پیچھے تو سنگانے کے لیے پیچھے لے جانا پڑتا۔ خداوند قدوس نے سب سامنے رکھ دیا، فیصلہ کرو، کھاؤ، اور کھانے کے بعد پھر میری تعریف کرو، الحمدللہ الذی، دعا پڑھی، احیانا بعد ما اماتنا، ہے اطعمنا، ماشاءاللہ ہوشیار ہو گئے، ایک ہی رمضان میں ہوشیار ہو گئے، اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اے پروردگار تو ہی نے کھلایا، تو ہی نے پلایا، اب ہم کو شکر گزار بندہ بنا دیجئے۔ تو بندر کھاتا ہے تو پہلے ناک میں لے جاتا ہے، ناک کہتا ہے ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی چیز ملی ہوئی نہیں، تو کیا کرتا ہے اندر ڈالتا ہے، لے گیا روٹی یہاں ناک کے پاس تو کچھ بدبو سے محسوس ہوئی، اس نے پھر دوبارہ دیکھا، باورچی دیکھ رہا ہے پورا کیا کیا کر رہے ہیں، ارے کیوں نہیں کھا رہا، نیچے رکھ دیے، گئے پھر واپس، یہ بندر ذرا بڑے حضرت کو بلا کر کے لائے، آئیے آپ ذرا دیکھیے، اب بڑے حضرت یعنی بڑے ڈاکٹر لے کر کے آئے، بڑے ڈاکٹر صاحب آئے، آ کر کے وہ بھی روٹی توڑے اور منہ میں ناک میں لگائے۔ اس نے کہا کہ ہاں یہ انسان تو بہت جب بننے پر آتا ہے تو بڑا شریف بن جاتا ہے، بدماشی پر آتا ہے تو بڑا بدماش بن جاتا ہے، اس میں زہر ملا ہوا ہے، پھر کیسے کیا کریں؟ پھر 3-4 سارے بندر واپس پھر جنگل میں گئے اور جا کر کے بندروں کی جماعت پوری آئی، اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک شاخ پتے کی، درخت کی ایک ٹہنی، سب بندر لے کر کے آئے اور سب کے ہاتھ میں روٹی اور یہ شاخ ٹہنی، بالکل ایک مرتبہ کھاتے ہیں روٹی اور ایک مرتبہ پتا چباتے ہیں، ایک بھی بندر نہیں مرا۔ حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زہر کا کاٹ کرنے کا علاج اور دوا بھی بندر لے کر کے آ گئے ہیں، ادھر کھاتے ہیں، ادھر زہر کاٹ کرنے کے پتے اور شاخ کو چبا کر کے اس کو ختم کر دیتے ہیں، پورے جنگل میں ایک بھی بندر نہیں مرے، روٹیاں سب ختم ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ڈاکٹر کا کام ہوا ہے نہیں ہوا؟ ہوا یا نہیں ہوا؟ لہذا اللہ فرما رہا ہے ہم چوپائیوں میں بھی علم دیے ہیں، ہم اس کو بھی اس کی زندگی گزارنے کا سلیقہ اور تہذیب دیے ہیں۔ خبردار اے انسان، اگر تم کو تمہارے پاس علم ہے، سمجھ ہے، بوجھ ہے، فراست ہے، تو میری کسی مخلوق چاہے تمہارے نظر میں ایک جانور بھی آ جائے اس کو حقیر اور ذلیل نہیں سمجھنا۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے بارش کے زمانے میں، اور ایک لکڑی کا بالکل چھوٹا سا پولیا بنی ہوئی تھی، اس پر سے گزر رہے تھے، ایک ہی آدمی گزر سکتا تھا۔ حضرت ادھر چڑھے، ادھر سے جلدی سے کتا ادھر سے چڑھا، حضرت کھڑے ہیں، اگر میں بھی گزروں وہ بھی گزرے گا تو میرے کپڑے میں کتا لگے گا اور کپڑا میرا ناپاک ہو جائے گا، بارش کے پانی اس میں پڑ جائیں گے، ہم کو نماز پڑھنا ہے، ہم کو جا کے عبادت میں لگنا ہے، لہذا حضرت کھڑے ہیں، ادھر کتا بھی کھڑا ہے۔ بہت دیر ہو گئی تو حضرت نے فرمایا ارے کم بخت تو اتر، مجھ کو جانے دے، مجھ کو جانے دو، مجھ کو جانا ہے آگے، اتر جاؤ تم۔ جھٹکے دیا، میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے اگر تم آ گیا ادھر۔ تو غائب سے آواز آئی، اے
شاہ عبد العزیز کپڑا خراب ہو جائے پاک ہو جائے گا، خبردار اپنا دل مت خراب کرو، دل مت خراب کرو، تم بھی اتر سکتے ہو، ایک مخلوق کو جانے دو پہلے، دل کیوں خراب کر رہا؟ کیا تو بڑا ہے؟ تکبر یہ پیدا کیوں تم نے کر لیا ہے؟ لہذا دل کو مت خراب کرو۔ آج کپڑے تو ٹھیک ہیں لیکن ہمارے اور تیرے دل خراب ہے میرے بھائیو بزرگو۔ آج عمدہ گھر ہے لیکن ہمارا ماحول خراب ہے۔ آج ہماری سوسائٹی تہذیب اچھی لگتی ہے، اٹھنا بیٹھنا، لیکن اندر کا ماحول بہت خراب ہے۔ دل کو پاک صاف رکھو، آنکھوں کو پاک صاف رکھو، نیتوں کو پاک صاف رکھو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فوراً اتر گئے اور کتے کو پاس ہونے دیے اور دل کو اپنا مطمئن کر لیے۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس سورت پاک سورت الانعام میں جانوروں کا ذکر فرمایا۔ اس سورت پاک کی خاصیت یہ ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مجھ پر جتنی بھی سورت نازل ہوئی کوئی ایسی سورت ایسی نہیں اس جیسی کہ یہ سورت جب نازل ہوئی ہے ہر ایک آیت اور ایک سورت نازل ہوتے وقت حضرت جبریل صرف آتے تھے، لیکن اس سورت کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے زمین پر آئے تھے۔ بڑی فضیلت کی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے، اس میں اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا ہے، اور یوں فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی۔ اے انسانوں غور کرو، کون ہے جو زمین کو پھاڑ کر کے تمہارے لیے دانے اور اناج کی شکل میں نکالتا ہے؟ کون ہے؟ اللہ فرما رہا ہے، پوری تفصیل اللہ نے بتایا، میں ہوں وہ، میں ہوں جو مٹی سے پھاڑ کر کے دانے کو الگ الگ کرتا ہوں اور تیرے کھانے کے لیے میں غذا مہیا کرتا ہوں۔ فالق الحب والنوى، نوا کہتے ہیں دانا، اور سنو جب تک کہ تم نہیں آؤ گے اس وقت تک میں تیری روزی بھی نہیں آنے دیتا، اور جب تم کو میں بلاؤں گا اس وقت تمہاری روزی زمین سے میں ختم کر دوں گا۔ غور کیا کبھی؟ والرمان والزیتون متشابہ وغیر متشابہ اکلوا من ثمری، کہیں فرما انظروا الی ثمری، غور کرو یہ سنترے، یہ انگور، یہ سارے فروٹ، یہ رنگ برنگ کی کیفیتوں کے ذائقے کس نے بنایا؟ غور کرو، کھاؤ، میرے بنائے ہوئے فروٹ ہیں اور میرا شکر ادا کرو۔ اللہ نے نام لے لے کر بنایا، بتایا ہے انگور ہم نے بنائی، زیتون ہم نے بنائی، سنترے ہم نے بنائے، موسمی ہم نے بنائے۔ آپ کہیں گے یہ سب بازار کی باتیں، یہ قرآن میں بھی ہے کیا حضرت؟ ہاں حضرت قرآن میں ہے، اس لیے قرآن ہم پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، کبھی اس کا ترجمہ نہیں، اس کا کبھی مطلب نہیں، ساری چیزوں کو اللہ نے بیان فرمایا، نام لے کر کے بیان فرمایا۔ انگور ہم نے پیدا کیا، سنترے ہم نے پیدا کیے ہیں، کھانے پینے کی طرح طرح کے فروٹ ہم نے پیدا کیے، ککڑیاں ہم نے بنائی ہے، پیاز ہم نے پیدا کیا ہے، لہسن ہم نے بنائی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم تمہاری مٹی سے پیدا کی ہیں۔ خدا کی عجیب و غریب شان ہے۔ کسان کا حصہ ہے زمین کا، ایک طرف گنا لگا دیا، کیا کیا؟ گنا لگا دیا، ایک طرف کیا کیا؟ انار لگا دیا، ایک طرف کیا کیا؟ انگور لگا دیا، ایک طرف کیا کیا؟ ٹماٹر لگا دیا، اللہ اکبر، ایک طرف کیا کیا؟ مرچ کے پودے لگا دیے۔ کسان ایک ہی ہے میرے بھائیو بزرگوں، پانی ایک ہی بورویل سے نکال کر کے دے رہا ہے، ایک ہی وقت میں دے رہا ہے۔ ہائے ہائے یہ ذائقہ کس نے لایا؟ گنے کا مٹھاس ٹماٹر میں نہیں جا رہا ہے، ٹماٹر کے مزے اور ذائقہ انگور میں نہیں جا رہا ہے، سنترے میں نہیں جا رہا ہے، اس کا رنگ اس پر نہیں چڑھ رہا ہے۔ کتنا باخبر ہے رب کریم کہ کسی کو ادھر سے ادھر ہونے نہیں دے رہا ہے یا نہیں ہے؟ ہائے ہائے یہ مٹی سے نکلنے والا یہ گنا، اس کو کسان نے کیا کیا؟ پھر اس سے شکر بنائی، اس سے نہ جانے کتنی طرح طرح کے دنیا کے اندر آج کھانے پینے کی چیزوں کو پیدا کیا۔ کبھی سنا کہ گنے میں کھٹاس آ گئی ہے، مرچ کا ذائقہ آ گیا ہے؟ کبھی سنا کہ سنترے میں مزہ انار کا آ رہا ہے، یا انار کے درخت میں سنترا نکل گیا ہے؟ یہ کون ہے اس مٹی سے اتنا خوبصورت اور حسین چیزوں کو بنا رہا ہے؟ گلاب کو اپنی جگہ رکھتا ہے، چمبیلی کو اپنی جگہ رکھتا ہے، انار کو اپنی جگہ رکھتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو اللہ زمین کی مٹی سے پیدا کر کے دکھا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوى لا يدركه الابصار وهو يدرك الابصار۔ تم نہیں مجھ کو دیکھ سکتے ہو میرے بندے، مجھ کو نہیں دیکھ سکتے ہو، پھر کیا کرنا رب؟
کیا دیکھوں، کیسے آپ پر وہ ایمان لاؤں آپ پر؟ اللہ فرماتا ہے ہم کو نہیں دیکھ سکتے ہو، تم دیکھو میری بنائی ہوئی چیزوں کو، دیکھو 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 میری بنائی ہوئی چیزیں۔ اسی سے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تو خدا کی شان تو ایک کالی گائے کو دیکھ کر کے اندازہ لگا لیا۔ یہ کالی گائے کبھی چرتی ہے کوڑے دان پر، کبھی چرتی ہے بھوسے کھاتی ہے، کبھی گھاس اور پتیاں کھاتی ہے، اور اس کے پیٹ میں گوبر نجاست، اس کے پیٹ میں خون کے لوتھڑے، اس کے پیٹ میں پیشاب کی تھیلیاں، اللہ اکبر، اس سے کتنا طاقتور سفید چیز دودھ کی شکل میں نکال کر کے دیتا ہے، جس سے انسان ہزاروں چیزیں بنا کر کے رکھ لیتا ہے۔ اے خدا کی سوچا کبھی؟ خالی ہم لوگ افطار کرنا آتا ہے، افطار کرنا آتا ہے، کھانا آتا ہے، خدا کی خدائی کو پہچانیے۔ اسی لیے اللہ فرمایا ہم کو تم اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے ہو، پھر کہاں دیکھیں گے رب کریم؟ اللہ فرمایا یہاں نہیں دیکھ سکتے ہو، اس کو دیکھنے کے لیے، مجھ کو دیکھنے کے لیے تمہاری آنکھیں مجھ کو بدلنی پڑے گی۔ آنکھیں بدلے گی؟ ہاں بدل جائے گی، بدلے گی جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور وہاں جب پہنچیں گے میرے بھائیو بزرگوں، اور اس کے بعد مزے کی زندگی جنت میں گزرے گی۔ اللہ حضرت جبریل کو بھیجے گا، جاؤ میرے مہمانوں سے پوچھو، میں ان کا میزبان، میرے وہ مہمان، پوچھو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ حضرت جبریل فردن آئیں گے، ہر درجے میں جائیں گے، پوچھیں گے سب ٹھیک ٹھاک؟ جنتی لوگ ہاں ماشاء اللہ سب ٹھیک ہے، کیا مزے کی چیزیں سب کچھ ہے، جبریل کسی چیز کی کمی نہیں۔ حضرت جبریل کہیں گے نہیں ایک چیز کی کمی ہے۔ کہا کہ نا کچھ بھی کمی نہیں، کہا کہ دیکھو ادھر قریب میں کوئی اگر عالم لوگ ہوں تو ان سے پوچھ کر کے آؤ۔ اللہ اکبر، وہاں بھی عالم کی ضرورت ہے، یہاں بھی ضرورت، وہاں بھی ضرورت ہے۔ تم اس کو جتنا الگ کر دو گے یہ کہیں جدا نہیں ہوں گے۔ اگر یہ جدا ہو گئے ہیں تو ہم سب خراب ہو جائیں گے، اگر یہ کٹ گئے ہیں اور اس سے ہم اور آپ کٹ گئے ہیں تو میرے بھائیو بزرگوں دین کی روح ہماری زندگی سے نکل جائے گی۔ پتا لگا کوئی عالم ہے ادھر، جنتی لوگ ڈھونڈتے جائیں گے، اپنے قریب کے کسی عالم سے ملیں گے، کیا ہے جبریل آ کر کے بول کر کے گئے ہیں، پوچھے ہیں کون سی ایسی چیز ہے جو آج تک کے جنت میں ملی نہیں؟ تو علماء کہیں گے ارے بھائی اب تک کہ وہ چیز نہیں ملی ہے جس کے لیے ہم سب نے نمازیں دنیا میں پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، سب کچھ عمل کیا تھا، اس اللہ کو ابھی تک ہم تم نہیں دیکھ سکے ہو، اس لیے ابھی اللہ کا دیدار باقی ہے۔ لہذا حضرت جبریل سے جا کر کہیں گے اللہ کا دیدار باقی ہے، تو اللہ فرمائے گا ہاں اب ہفتے میں ایک مرتبہ ہم کیا کریں گے؟ دیدار کرائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں کیوں نہیں دیدار کرایا؟ نہ کسی ولی کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی رسول کو اس دنیا میں دیدار نہیں کرایا، اور نہ کسی کی آنکھوں میں اتنی سکت، موسیٰ بھی گر پڑے۔ اسی لیے جب محمد رسول اللہ کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب زمین پر نہیں بلکہ میری تیری ملاقات عرش پر ہو گیا، یہاں کرائیں گے میری تیری ملاقات۔ کیوں؟ وہاں آنکھیں بدل جائے گی۔ کیوں؟ یہ آنکھ یہاں گناہ بھی کرتی ہے نہیں کرتی ہے؟ یہ آنکھ یہاں گناہ بھی کرتی ہے، جو آنکھ گناہ کرے اس گناہ والی آنکھ سے اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا ہے، وہ پاکیزہ ہے رب العالمین۔ یہ خراب آنکھوں سے دنیا کی چیزیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن اللہ کے دیدار نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی کہہ دے بابا صاحب یا کوئی کہ اللہ کو ہم نے دیکھ لیا، آنکھ بند کر کے ہی ایک بڑا شیطان آ گیا ہے، بڑا شیطان آ گیا ہے۔ بڑے فراڈ قسم کے لوگ ہیں، کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں نہیں اللہ کو آج ہی رات میں میری ملاقات ہو گئی ہے۔ اب بہت سارے ایسے بیوقوف لوگ ہوتے ہیں یقین کر لیتے ہیں ہاں اتنا بڑا جبہ کبا امامہ ٹوپی رنگ برنگ کی تو ہو سکتا ہے ہو گیا ہو۔ اللہ اکبر، نہیں، کسی آدمی کی آنکھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، نہ وہ خواب میں دیکھ سکتا ہے، نہ کبھی کشف میں دیکھ سکتا ہے، وہ کیفیت جو اللہ رب العالمین کی ہے نہیں دیکھ سکتا اس آنکھ سے۔ اس لیے اگر کوئی کہہ دے تو فوراً کہیے تم شیطان کا ولی ہو سکتا ہے، کسی انسان اور رحمان کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگ کرتے ہیں اسے، آج بھی ہے۔ ایک صاحب کل ہی ملاقات میں تو کہنے لگے حضرت ایک ایسا پیر ہے ایئرپورٹ کے قریب میں کہ وہ پیر تو ایسا کہتا ہے بس تم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، سارا کام میں کر دوں گا، اور بیٹھا رہتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، کہتا ہے جنت میری ہتھیلیوں میں ہے۔ اللہ اکبر، ایسے لوگ ہیں۔ راجستھان میں ایک پیر صاحب پہنچے،
شوہر بڑا معتقد، بیوی کو کہا کہ میرے بڑے پیر حضرت آ گئے ہیں، گھر لانا چاہتا ہوں، مبارک قدم ذرا پڑ جائے ان کا، گھر میں برکتیں آ جائے گی۔ بیوی جانتی تھی یہ بہت بڑا فراڈ ہے آدمی، کہا کہ مت لاؤ ایسے پیروں کو اپنے گھر، کہا کہ نہیں لے آتا ہوں۔ بیوی مجبور ہو کر کے کہنے ٹھیک ہے لے آ، کہا کہ بہت پہنچے ہوئے ولی کامل ہیں وہ، کہا کہ اچھا ولی کامل ہے، آئے فوراً آواز دیے داخل ہوتے، کہاں ہو بیٹی پانی جلدی لاؤ، خانہ کعبہ کے غلاف میں آگ لگ گئی ہے، اللہ کا حکم ہو رہا یہیں سے پانی ڈال کے مجھ کو بجھانا ہے، لا پانی جلدی لاؤ۔ تو بیوی تو لائی نہیں، شوہر لا کر کے دیا اور سارا پانی اڑھیل دیا، وہ اڑھیلنا تھا، بیوی صبر کر لیا۔ اچھا شوہر نے کہا دیکھا کتنا بڑا کامل ولی ہے، غلاف کعبہ میں مکے میں آگ لگتی ہے، بندہ یہاں سے بجھاتا آگ بجھ جاتی ہے، پہنچا ہوا ولی ہے۔ کہا کہ ہاں ہاں لگ تو رہے ماشاءاللہ، کھانے کے لیے سب کچھ دسترخوان پہ سجایا ہے، سالن اور گوشت اندر چاول کے اندر چھپا کر کے رکھ دی اور پیش کر دی، اور پردے سے کہے کہ حضرات کھانا شروع کر دیجئے۔ تو محبت میں کہنے لگی بیٹی سالن لاؤ گی تبھی تو میں کھاؤں گا۔ اندر سے نکلی اور ایک ڈنٹا سر پر ماری، کمر پر ماری، کہا چاول کے نیچے سالن نظر نہیں آتا ہے، خانہ کعبہ میں غلاف نظر آ جاتا ہے تجھے، راجستھان میں بیٹھے بیٹھے آئے تو اتنا بڑا ہے، چاول کے نیچے سالن رکھ دیا ہوں میں، کھا لو آرام سے، یہ نظر نہیں آتا ہے، مکہ تک تیری نظر جاتی ہے۔ ایسے لوگ ہوں گے میرے بھائیو بزرگوں، دھوکہ دیں گے، فریب دیں گے، نہیں، اللہ پر یقین کرو۔ اگر تمہاری کسی چیز میں پریشانی ہے، قسم خدا کی 2 رکعت نماز پڑھ کر کے حل کر لو، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے حل کر لو، سورہ یاسین پڑھ کر کے حل کر لو، اللہ سے نظر و نیاز کر لو، اے اللہ میری اس پریشانی کو دور کر دے، ہم 10 رکعت نات میں نفل نماز پڑھیں گے تیرے لیے، اللہ حل کر دے گا اس مسئلے کو۔ لیکن کسی فراڈ کے ہاتھ میں مت جائیے، آج دنیا میں ایسے لوگ پھر رہے ہیں، ایمان لٹ جائے گا، شیطان کا عمل زندگی میں داخل ہو جائیں گے۔ ہاں کوئی واقعتاً سنت اور پرہیزگار متقی ہو، ایسے اللہ والوں سے دوستی کرنا، ایسے اللہ والوں سے ملنا، ان سے نصیحتیں حاصل کرنا، ان سے خیر و برکت کی دعا کرانا، یہ سب چیزیں صحیح ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اپنی ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ پھر اسی سورۃ پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، ان کا بچپنا ذکر کیا۔ جب وہ چھوٹے تھے اس وقت میں ذکر ایسا ہوا کہ وہ خدا کی تلاش میں نکلے، گھر میں آنکھ کھلی تو ادھر بھی بت، ادھر بھی بت، ادھر بھی بت، اس لیے باپ کیا تھے؟ بت فروش تھے، اٹھتے ہیں تب بھی بت، بیٹھتے ہیں تب بھی بت، سوتے ہیں وہاں بھی بت، گھر سے باہر نکلے تب بھی بت، بت ہی بت۔ پریشان ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آخر ہے میرا رب کہاں؟ آخر ہے میرا خدا کہاں؟ آخر کون ہے میرے پیدا کرنے والا؟ لہذا بے چین ہو گئے تو رات کی کیفیت میں ڈھونڈتے ہوئے آسمان کی طرف نظر اٹھائیں تو پھر ایک چیز ملتی ہے، ستارے کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، یہی ہے میرا اللہ۔ لیکن ستارے تھوڑی دیر کے بعد چھپ گئے، کہنے لگے جو چھپ جاتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے، اس کا نکالنے والا کوئی ہے اور اس کا ڈبانے والا بھی کوئی ہے۔ دوسری رات پھر باہر نکلنے تلاش میں تو چاند بڑا خوبصورت نظر آیا، کہا کہ یہ ہے میرا خدا، اس لیے بڑا خوبصورت ہے، اس کے تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ لیکن دیکھتے رہیں، آرام سے اس پر نظر ڈالتے رہیں تو کتنا حسین خوبصورت ہے، کتنا عمدہ ہے، کتنی بلندی تیری ہے، رات بھر اس کو یاد کرتے رہیں، لیکن اچانک چاند بھی چھپ گیا۔ کہنے لگے جو چھپ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ صبح اٹھیں تو دیکھتے ہیں کہ سورج نکل رہا ہے، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، کہا کہ یہ بہت بڑا ہے، چمکدار ہے، یہ بڑا عجیب و غریب روشنی پوری دنیا کو روشنی دے رہا ہے، لگ رہا ہے یہی ہے میرا خدا۔ صبح سے لے کر شام تک اس سورج کا آپ ذکر کرتے رہیں، بہت اچھا ہے، تمہارے نکلنے سے اندھیری چلی گئی، تمہارے نکلنے سے اجالا آ گیا، سب کو روشنی مل گئی، تو ہی سب سے بڑا خدا ہے۔ لیکن شام ہوا تو وہ بھی چھپ گیا، کہا کہ جو چھپ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر کون ہے؟ کہتے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض،
میں تو اس کی طرف اپنے چہرے کو کرتا ہوں جس نے زمین اور آسمان کو انوکھے انداز میں پیدا کیا. یعنی کون؟ اللہ. یہ کب پڑھتے ہیں؟ بعض لوگ نماز کے وقت پڑھتے ہیں. مسئلہ جب کھڑے ہو جائے, ادھر امام صاحب کی قرأت شروع ہو جاتی ہے تو ایک آدمی آتا ہے اور اتنا اس کو ضروری سمجھ لیا کہ امام کی قرأت چل رہی اور انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض پڑھنا شروع کرتے. نہیں, پڑھنا ضروری نہیں ہے, پڑھنا ضروری نہیں. امام صاحب ہیں, نیت کر کے فوراً شامل ہو جائیے. اس کے پڑھنے میں آپ وقت کو ضائع نہیں کیجیے. بس یہ ہے, ہاں کبھی نفل نماز پڑھ رہے ہیں, اگر آپ کی طبیعت چاہے پڑھ لیجئے, لیکن یہ نہ نیت میں شامل ہے نہ نماز کے یہ حصے میں شامل ہے. بغیر پڑھے بھی ایک نمازی اگر نماز پڑھ لے اس کی نماز ہو جائے گی, اس کی نماز ہو جائے گی. لہذا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ڈھونڈے اور پھر ملتا ہے وہ رب کریم جس کے دلوں میں, اپنے دلوں میں محبت کو ایسی بیٹھاتے ہیں اللہ اکبر کہ دنیا ایک طرف ہو جاتی ہے اور ابراہیم کے دل سے کوئی اللہ کی محبت نہیں نکال پاتا ہے. وہ واقعہ سنایا تھا کبھی, لیکن آج اس لیے سنا رہا ہوں, آج مجھ کو ایک مسئلہ بیان کرنا ہے, ایک مسئلہ بیان کرنا اس لیے سنا دے رہا ہوں. حضرت ابراہیم جب بکریوں کو لے کر کے چلے تھے اور جب جنگل میں چلے تو فرشتوں نے کہا اے اللہ جس کو آپ نے خلیل بنایا یہ دیکھیے بکریوں کا خلیل بن گیا, یہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ بکریوں کے پیچھے جا رہا ہے, اس لیے آپ کی محبت اس کے دل میں نہیں. کہا کہ نہیں, میری محبت ہے, یہ تو زندگی کی ضروریات ہے. ایوب نے سمجھو کہ جس نے دکان میں بیٹھا مجھ کو بھول گیا, کاروبار میں لگ گیا مجھ کو بھول گیا, ایسا نہیں ہے. بہت سے میرے بندے ایسے ہیں, کاروبار دنیا کی ساری چیزیں اپنی جگہ, لیکن میری محبت اور میرا حکم اپنی جگہ ہے. دنیا ایک طرف, لیکن جب کرنا چاہتے ہیں تو کر لیتے ہیں. آج ہم اور آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں یہ کتنا اچھا چانس ہے, یہ بالکل آ گیا ہے, اگرچہ وہ ناجائز ہے لیکن لے لو. اگر یہ چلا گیا تو پھر موقع نہیں ملے گا, آدمی سمجھتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی بڑا بھی چانس کو اگر ناجائز ہے لیکن اللہ کے واسطے چھوڑ دیا, قسم خدا کی حدیث پاک میں اللہ اس کے برکت کے راستے اسی وقت کھول دیتے ہیں. بمبئی میں ہمارے ایک دوست مہندی کے کاروبار کرتے ہیں, بہت اچھی مہندی بناتے ہیں. امریکہ سے آرڈر آیا, کہا کہ آپ مہندی دیجئے مجھ کو. کہا کہ ضرور دوں گا. کہا کہ لیکن شرط یہ ہے اس پر ایک لڑکی کی تصویر آپ لگا دیجئے. کیا کیجئے؟ لڑکی کی تصویر لگا دیجئے اور پوری مہندی کے ساتھ میں لگائی. انہوں نے کہا کہ نہ, میں یہ کام نہیں کر سکتا. کہا کہ نہ, جب نہ کریں گے تو پھر میں نہیں لوں گا, آپ کیجئے اس کو. کہ آج کل عام بات ہو گئی ہے نا, آج لوگ کہتے ہیں عورت کی اہمیت اسلام نے مٹایا. ارے یہ سب مٹا دیے ہیں. بچہ چاکلیٹ لیتا ہے, ایک لڑکی ننگی تصویر لگا کر کے لے لیتا ہے. کہاں تک گرا دیا ہے جس کو اللہ کے پیغمبر نے سر پر دوپٹے رکھ کر کے عزتیں دیا. آج دنیا کے وہ لوگ جو اسلام کے مخالف ہیں اس کو اتنا ستیہ ناش کر دیا. اللہ حفاظت فرمائے. اور مسلمان بھی اس کا ذرہ برابر بھی خیال نہیں رکھتا ہے. اگر اس کی دکان بھی ہے, کپڑے کی ہو یا کسی چیز کی بھی ہو, تو قسم خدا کی اگر بورڈ لگا رہا ہے تو اسی کے ساتھ میں وہ لگا رہا ہے. وہ سوچتا ہے یہ نہیں لگائیں گے, نہیں کریں گے, اور یہ مورتیاں دکان میں نہیں رکھیں گے تو گاہک نہیں آئیں گے, خریدار نہیں آئیں گے. یہ سمجھ کر کے مورتیاں بھی لگاتا ہے, ننگی تصویریں بھی لگا لیتا ہے. یہ سوچتا ہے یہ نہ کروں گا تو پھر کوئی خریدنا نہیں آئے گا. مسلمان ہو تو ایسا نہ کرو. انہوں نے کہا کہ اچھا, اپنے ایک حضرت سے مسئلہ پوچھا, حضرت ایسا ایسا ہے, کیا کیا جائے؟ حضرت نے فرمایا مسئلہ اجازت دے رہا ہے, تقوی اجازت نہیں دے رہا ہے. کیا ہے؟ مسئلہ اجازت دے رہا ہے, تقوی نہیں دے رہا ہے. تم کو کیا کرنا اب کرو. دو راستے ہیں آج دنیا کے حالات کے پیش نظر. اگر مسئلے میں اس کو گنجائش دی جائے تو گنجائش ہے, لیکن کیا ہے؟ تقوی نہیں اجازت دے رہا. بھائیوں سے مشورہ کیا, کہا کہ تقوی پر عمل کروں گا چاہے آرڈر ملے نہ ملے. انکار کر دیا, نہیں دوں گا میں تصویر کے ساتھ. پھر کہا کہ اچھا اگر تصویر نہیں دیتے ہو تو کم سے کم ہاتھ کی تصویر دے دو. کیا کرو؟ ہاتھ کی تصویر لڑکی کی, لیکن ہو نا. اب تو لڑکے بھی لگانے لگے ہیں, لڑکے بھی لگانے لگے ہیں. 9 سے آ رہے ہیں نکاح پڑھنے کے لیے, اللہ اکبر, دونوں ہاتھ میں مہندی لگائے. ارے کس نے لگا دی؟ بھابھی لگا دیے. حرام کام کر کے آیا ہے.
نکاح پڑھنے کے لیے آیا ہے، بھابھی تیری لگا دیا ہے، بہنیں تمہارے لگا دی ہیں، یہ لگانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ افسوس ہے کبھی مسئلے نہیں پوچھتے ہیں، آ جاتے نکاح پڑھنے کے لیے، دونوں ہاتھ میں مہندی، یہ سمجھا نہیں یہ شادی کی خوشی اور علامت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے مردوں کے لیے اس طرح کی۔ ہاں کوئی بیماری ہے، عذر ہے، پریشانی ہے، اس کا استعمال کر سکتے ہو، لیکن ہاتھوں میں مردوں کا مہندی لگانا جائز نہیں ہے۔ کہاں لگائیں گے؟ ہاں اگر جوان بننا چاہتے ہیں تو ذرا بال اور داڑھی میں لگا لیں گے، لیکن اب کہا یہ لال ٹھیک نہیں لگتا، کیا کرنا؟ کالا کالا پینٹ لگا لینا ہے۔ مسئلہ بھی لوگ پوچھتے ہیں کالا خضاب، وہ خضاب ہی نہیں ہے۔ خضاب کس کو کہتے ہیں؟ مہندی کو کہتے ہیں، لال مہندی۔ ہاں اگر اس میں مکس کرنا چاہیں تو مہندی زیادہ ہو اور کالا پن کم ہو تب تو گنجائش ہے، لیکن کالا پن زیادہ ہے اور مہندی کم ہے تو یہ جائز نہیں ہے، لہذا خضاب میں کالا کوئی خضاب ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی، تو حضرت سے پوچھا حضرت کیا حکم ہے؟ کہا کہ حکم یہ ہے وہی جو مسئلہ ہے تقوی ہے، آپ کیا کر سکتے کیجیے۔ بہت غور کیا بیچارہ، اللہ اکبر۔ سنو میرے بھائی بزرگوں، اللہ کیسی روزی عطا فرماتا ہے، کیسے دیتا ہے، اور کیا ہے اللہ کی محبتیں اگر رکھو راستے وہ بند کھول دے گا، وہ کھولنے والا ہے، وہ کھولنے والی ذات ہے۔ وہ جب زمین کو پھاڑ کر کے ہمارے اور آپ کے لیے روزی دے سکتا ہے تو اگر اس کے فرما برداری پر ہم اگر عمل کریں گے تو کیوں نہیں عطا کرے گا۔ آ کر کے بھائیوں میں مشورہ ہوا، کہا کہ چھوڑو، لیتا آرڈر تو لیتا، نہیں تو چھوڑ دو، نہیں دیں گے، نہ ہاتھ کی تصویر دیں گے نہ لڑکی کی تصویر دیں گے، بلکہ صرف نام لکھیں گے، اپنا لینا ہے تو لے، نہیں تو چلے باڑ میں جائے۔ انکار کر دیا، اللہ اکبر۔ ایک مہینے کے بعد پھر وہی آرڈر ڈبل دیا، کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری کوالٹی اچھی ہے اس لیے میں مجبور ہوں، جیسا تم کہتے ہو ویسے ہی میں آرڈر لے لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ کیا ہوا؟ یہ اللہ کو منا رہا ہے، اللہ اس کو منا دے رہا ہے، اللہ اس کو منا دے رہا ہے، تم اس کو منانے کے چکر میں لگے اور اللہ کو چھوڑا، اللہ سب کو ناراض کر دیا، پھر بھٹکتے رہو گے روزی کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، سب سے بڑی جو چیز ہے اللہ کی محبت۔ تو حضرت ابراہیم بکریوں کو لے کر کے جا رہے ہیں، ہاں ایک فرشتہ آواز دیا، کیا آواز دیا؟ یہ جو پڑھتے ہیں، مسئلہ مجھ کو ذرا بتانا، اسی لیے یہ پڑھتے ہیں نا، کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، آواز دیا۔ حضرت ابراہیم بکریاں سب چھوڑ چھاڑ دی، آ گئے۔ کدھر ہے وہ بندہ؟ کہاں وہ پڑھا ہے؟ کون سنایا ہے؟ چکر کاٹنے لگے، ملا پہاڑ پر، کہا کہ آؤ یا میں آؤں؟ کہا کہ میں آتا ہوں۔ آ گئے، کہا کہ ذرا وہ جملہ جو تم نے پڑھا ہے ابھی وہ ذرا مجھ کو سنا دو۔ کہا کہ فری نہیں سناؤں گا، کچھ دیں گے آپ؟ کہا کہ ہاں دوں گا۔ سناؤ ایک مرتبہ۔ کیا دو گے؟ کہا کہ 250 بکریاں، 500 ہے 250 دے دوں گا۔ سناؤ۔ سنائے فرشتہ، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت اللہ اکبر۔ سنا رہا ہے فرشتہ۔ حضرت ابراہیم محظوظ ہو رہے ہیں، مسرور ہو رہے ہیں۔ ختم کر دیا۔ کہا کہ ارے بھائی ایک مرتبہ اور سنا دو۔ کہا کہ اب کیا دیں گے؟ کہا کہ 250 بکریاں ہیں بھی میرے پاس، وہ بھی دے دوں گا۔ چلیے دیجیے، پھر سنایا پورا۔ ارے بھائی ایک مرتبہ اور سنا دو، بہت اچھا ہے میرا اللہ کا نام۔ کیا ہے اس کا ترجمہ؟ سبحان ذی الملک والملکوت، پاک ہے وہ ذات جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اقرار کرتے ہیں مولانا بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ باہر گیا، کہا کہ خدا کچھ بھی نہیں، کوئی اور ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو بڑی طاقت اور قدرت والا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہر عیوب سے پاک ہے، بڑائی اور کبر اور تکبر سب اللہ کے لیے ہے، وہی جہنم سے بچاتا ہے اور وہی نجات دینے والا ہے۔ یہ ہے اس کا ترجمہ، یہ ہے اس کا مطلب۔ بولو ایک مرتبہ اور پڑھو۔ تو کہنے لگا اب کیا دیں گے؟ 500 بکریاں تھی، سب چلی گئی۔ اب یہاں روز پڑھنے والوں کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، کیا دو گے؟ کہا کہ ارے بھائی بکریاں لے لیا نے تو 500، تم خود چراؤ گے یا چرواہے کی ضرورت ہے؟ کہا کہ چرواہے کی ضرورت ہے۔ کہا کہ سنو ایک مرتبہ اور سنا دو، ایک مرتبہ اور سنا دو تو میں زندگی بھر تیری بکریاں چرانے کے لیے تیرا چرواہا بن جاؤں گا۔ سنا دو، میرے رب کا نام بڑا پیارا ہے، بہت ہی عمدہ ہے، بہت شاندار ہے، بڑا عجیب و غریب اس میں لطف ہے۔ آج ہم لوگوں کو لطف مزہ ہی نہیں لگتا ہے، اس لیے زبان بیمار ہے،
اس کو جب ٹھیک کریں گے تب اللہ کا نام لینے میں مزہ آئے گا۔ کہا اچھا، تو پڑھ کر کے سنایا۔ کہا کہ اب بتاؤ کب تک کے بکریاں چرانا، کہاں لے جانا؟ کہنے لگے اے ابراہیم خلیل اللہ سنیے، میں جبریل ہوں۔ کون؟ میں جبریل ہوں۔ تیرا چرچا عرش پہ ہوا، بکریوں کا مالک ابراہیم بن گیا، خدا کی محبت دل سے نکل گئی، اللہ نے آزمائش کے طور پر بھیجا، ہم آئے ہیں، اللہ کا نام لے کر کے پکارا، آپ نے اس کی طرف توجہ کی ہے، اللہ دیکھ لیا، فرشتے دیکھ لیے، ساری دنیا ایک طرف ہے، لیکن تیرے دل میں اللہ ہی کی محبت ہے، نہ مجھ کو بکریوں کی ضرورت ہے نہ مجھے چرواہے کی ضرورت ہے، بکریاں تو لے جا، اب اللہ تیری بکریوں کو فرشتوں سے چروائے گا، تو لا کر کے جنگل میں چھوڑ دے، صبح کے وقت اور شام کو بکریاں خود بخود گھر پہنچ جائے گی۔ اب تیرے چرواہا فرشتے بنیں گے، تیری بکریاں فرشتے چرائیں گے، تم کو آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیو بزرگو، یہ وہی تسبیح ہے جس کو حضرت جبریل پڑھے تھے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سن کر کے تڑپے تھے، بڑا پیارا نام ہے، لیکن اس کو آج پڑھنے والا بھی ذرا ٹھیک سے نہیں پڑھتا ہے۔ پڑھنے سے پہلے ان کو سیکھنا چاہیے، کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کے مشق کر لینا چاہیے، صرف آوازیں لگا دینے کافی نہیں ہے، سیکھو کہاں رکنا، کیسے پڑھنا، کیا الفاظ میں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، نماز تراویح میں جو ہم اور آپ یہ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، ٹھیک ہے، چلیے یہ 4 ہی مرتبہ پڑھنا، 5ویں وقت میں نہیں پڑھنا۔ کیا کرنا؟ 5ویں وقت نہیں، سلام کے بعد 20 رکعت مکمل ہو گئی پھر پڑھتے ہیں، نہیں پڑھنے کا ہے، بس 4 مرتبہ، 4 مرتبہ۔ اس لیے آرام ترویہ جو کہا گیا ہے وہ وہاں پر کہا گیا ہے کہ 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر تم آرام کرو، اس وقت میں تم چاہو تو چپکے چپکے یہ ذکر کر لو، اب تو ذرا زور سے ہے، لہذا چاہے جیسا ہو کر لیجئے، لیکن 4 ہی مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ آخری سلام 20 رکعت مکمل ہونے کے بعد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ زیادتی ہے، اس کو روکنا چاہیے۔ مسئلہ بتا دیا، روکیں یا نہ روکیں اب آپ کا کام ہے، ہمارا کام ہے مسئلہ بیان کر دینا، لیکن یہ بہت مبارک چیز ہے، ہر ایک آدمی کو پڑھنا چاہیے، ہر ایک آدمی کو سیکھنا چاہیے، لیکن یہ کسی عالم سے سیکھ لو پڑھنے سے پہلے، اس کے الفاظ، اس کے حروف کی ادائیگی، اس کی ترتیب، کہاں رکنا، کہاں چھوڑنا، کہاں کس طرح سے پڑھنا، کہیں ایسا نہ ہو زبر کو زیر بنا دو اور زیر کو زبر بنا دو، پیش کو ختم کر دو، کاف کو بڑی قاف بول دو، شین کو سین بول دو، تو معنی اور مطلب بگڑ جائے گا۔ جس کے پڑھنے پر ابراہیم خلیل اللہ 500 بکریاں دینے کے لیے تیار ہیں، کم سے کم ہم لوگ ٹھیک سے پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا اور ان کی پوری تعریف اللہ رب العالمین نے کیا اور فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ یہ مسئلہ نماز میں اگر آپ چاہیں تو پڑھیے، موقع ہے، اور اگر نہیں موقع ہے، امام نماز شروع کر دیا ہے، اب اس کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس دل میں نیت کیجئے، امام کے پیچھے شریک ہو جائیے، اس کے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں البتہ اگر آپ اکیلے نفل نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں اگر پہلے پڑھ لیے تو چلے گا، پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہاں بھی اگر نہ پڑھیں گے تو نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ کل بتاؤں گا، چونکہ آج وہ سورہ اعراف شروع نہیں ہوئی، حضرت قاری صاحب وہیں سٹاپ کیے ہیں اور مکمل ہو گئی ہے، اسی لیے کل جو سورہ اعراف آ رہی ہے اس سورہ اعراف کیوں کہتے ہیں؟ جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے اعراف۔ کیا نام ہے؟ اعراف۔ اسی کو کہتے ہیں عرفہ بھی کہتے ہیں۔ کس کیا کہتے ہیں؟ عرفہ۔ اس کے معنی پہچاننے کے۔ کیوں یہ نام رکھا جنت اور جہنم کے بیچ میں؟ اس کی شکلیں ہیں، بہت لوگوں کی نیکیاں کیا ہے؟ برابر برابر ہے، تو یہاں اٹک کر کے رہیں گے۔ اب کوئی اگر سفارش کر دیا تو جنت کی طرف چلے جائیں گے، نہیں تو یہاں اٹکے رہیں گے۔ پھر یہاں جنتی لوگ اللہ سے کہیں گے اللہ ذرا میں اپنے ابا کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ کہاں ہے؟ امی کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ کہاں ہے؟ وہ میرے فلاں لیڈر بہت اچھے تھے، اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، کہاں ہے؟ وہ حضرت بہت اچھے تھے، وہ جنت میں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا اعراف جاؤ، جہنم میں جھانک کر کے دیکھو، وہ ملے۔
کیا وہ ملیں گے انشاءاللہ. کل بتاؤں گا کیسے ملاقات ہوگی. اس لیے سورہ اعراف میں اسی کا تذکرہ ہے. انشاءاللہ کل سنیے, مزہ آئے گا, بہت لطف آئے گا. شرط یہ ہے دل ہمارا مطمئن ہو, اللہ کی محبتیں ہو. اور یہ رمضان تو گزر گیا, کیا ہے کتنا ہو گیا, 26 کا 6 گزر گیا ہے. اب تو یہ دیکھیے گا 10 دن کے بعد شارٹ ہونے لگیں گے. 10 دن کے بعد کہاں چلے جائیں گے, ذرا شارٹ ہوں گے, بہت تھک گیا لمبی تراویح پڑھ کر کے. اس کے بعد 10-20 کے بعد پھر کہاں جائیں گے, خریداری میں چلے جائیں گے. اچانک سارے فرشتوں کی طرح رونما ہو جائیں گے. کب, 26ویں کو آ جائیں گے. اور بس بے جبے کبے کے ساتھ خوشبو سے معطر ہو کر کے نماز پڑھیں گے, مسجد کے دیوار میں ہاتھ لگائیں گے. انشاءاللہ اے مسجد سلامت رہو, اگلی رمضان میں ملاقات کروں گا. ہمارا اور آپ کا حال تو ایسا ہی ہوگا. اس لیے جم کر کے بیٹھیے, سنیے, سمجھیے. یہ موقع بار بار نہیں ملتا ہے. اللہ ہم سبوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اے اللہ ہم سب گنہگار خطا کار ہیں, پھر بھی تیرے ہی بندے ہیں, تیرا نام لینے والے ہیں, تیرے نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں. اے اللہ ہم سب کی کمزوریوں پر نظر رکھ کر کے ہم سبوں کے گناہوں کو معاف کر دیجیے. آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہمارے روزے نماز قبول فرما لیجیے. اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے. اس مجلس کو بھی حد قبول فرمائیے. کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے. بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے. صحت مندوں کی صحت کی سلامتی عطا کر دیجیے. جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیے. ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.